حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر آج بدقسمتی ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آئے نماز کے فضائل پڑھیں اور دیکھیں۔ اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ عز و جل ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر نماز کی تلقین اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ نماز ارکان اسلام کا ایک جز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بارہا نماز کی اہمیت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے، چنانچہ 5 نمازیں پڑھیے اور 5 نمازوں کا ثواب پائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگا، اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیل نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ عز و جل کے پاس جائیے۔ میں نے خود جواب دیا، مجھے تو اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب معراج 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئی یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب۔ یہ کتنی سعادت مندی ہے کہ ہم مسلمان دن میں 5 نمازیں اور ہمارا رب ذوالجلال ہمیں ان 5 نمازوں کے عوض 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو
جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ عز و جل ان 5 نمازوں کے سبب انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازی ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کے رکوع و سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے انسان کے لیے اللہ عز و جل کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد و عورت جب نماز اس مقصد سے پڑھتے ہیں کہ اسے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ نماز سے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک سب درمیانی عرصے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے 3 انعامات، نمبر 1 یہ کہ نمازی کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی ہے، نمبر 2 اور دوسرا یہ کہ فرشتے اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسمان تک گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتے اگر مناجات کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کس راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے ہی واپس نہ پلٹتا۔ اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازی کو کتنا نوازا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے یا والی اگر یہ سوچ لے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلٹتے، یعنی ہر وقت نماز ہی میں مشغول رہتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔